تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم متکلم ہے، یعنی بولنے والا ہے، اور اس مسئلے نے مسلمانوں کے مفکرین کی فکر کو مشغول کر دیا ہے۔ عصر خلفاء میں بھی اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے درمیان بہت سارے جھگڑے بھی پیدا ہوئے، بلکہ جنگیں بھی ہوئیں، خونی جنگیں جس کو تاریخ نے نقل کیا ہے۔ اختلاف کلام پروردگار عالم میں دو موضوع میں واقع ہوا ہے۔ نمبر ایک کہ اللہ کا کلام، اس کی حقیقت کیا ہے۔ نمبر دو کہ اللہ کا کلام قدیم ہے یا حادث۔ قدیم یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس میں عدم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حادث یعنی پہلے نہیں تھا، بعد میں بنا ہے۔ تو کلام کی حقیقت کیا ہے؟ آیا یہ اللہ کی ذات کی صفات میں سے ہے، جیسے علم و قدرت و حیات ذاتی صفات میں سے ہے، تو یہ صفت عین ذات ہے۔ جس طرح عین ذات وہ قدیم ہے، یہ صفات بھی قدیم ہو جائیں گی اگر صفات عین ذات مانے۔ یا یہ کلام صفات فعل پروردگار عالم میں سے ہے، صفات فعلی ہے، جیسے زندگی دینا، موت دینا، خلق کرنا، رزق دینا۔ جب وہ دے رہا ہوتا ہے تب وہ صفت اللہ میں موجود ہوتی ہے۔ جی وہی بحث ہے کہ آیا صفت کلام عین ذات ہے یا صفت کلام فعل ذات ہے، صفات فعلی میں سے یا صفات نفسی میں سے۔ کلام سے بحث کر رہے ہیں، وہی بحث کریں گے کہ کلام کس کو کہتے ہیں۔ ہاں فعلی مانیں گے تو ہمارے فعل کی طرح ہو جائے گا کہ اللہ کا پیدا کرنا، اللہ کا روزی دینا، اللہ کا خلق کرنا، اس طرح ہم کرتے، یہ صفات عین ذات نہیں ہوگی۔ یعنی یہ اللہ کی صفات دو قسم کی، عین ذات اور غیر ذات۔ کلام سے مراد یہ ابھی قرآن مجید ہی پر زیادہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو ہے اس کی حقیقت کیا ہونے کے بعد یہ آیا قدیم ہے یا حادث۔ قرآن مجید پھر اس وقت یہ نہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے، پھر اس وقت جو اللہ کے نفس میں ہے وہ ہو جائے گا، قرآن مجید وہ ہوگا۔ ہاں وہ کلام پروردگار، کلام نفسی ہو، کلام ذاتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا ہے، پہلے کلام کی حقیقت پتہ چلے تو پھر قدیم
اور حادث کا فیصلہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ حنبلی لوگوں کا نظریہ کیا ہے، پھر اشاعری لوگوں کا نظریہ کیا ہے۔ حنبلی حضرات کہتے ہیں، حنبلی پر غور کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا، کہ کلام پروردگار حروف بھی ہے اور اس میں آواز بھی ہے۔ اس طرح ہماری آواز ہوتی ہے، اس طرح اللہ کی بھی آواز ہے، اور یہ دونوں پروردگار عالم کی ذات سے قائم ہے، حروف و آواز۔ کیونکہ ذات پروردگار عالم سے قائم ہے، اس لیے یہ کلام ہو جائے گا قدیم، کلام قدیم۔ اور کچھ لوگوں نے تو مبالغہ آرائی کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید تو چھوڑ دیں، اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ بعض انہی میں سے جو حال نے یوں کہا ہے کہ قرآن مجید جس جلد میں لپٹا ہوا ہے اور جس غلاف میں لپٹا ہوا ہے، وہ جلد و غلاف بھی قدیم ہے۔ وہ اس طرح لے کر آ گئے کہ یہ بالکل جاہلانہ بات ہو گئی۔ کلام نفسی تو چلو پھر بھی ایک علمی گفتگو ہے، لیکن یہ لوگ حنبلی کہتے تھے حروف اور آواز کا نام جو ذات پروردگار عالم سے تعلق رکھتی ہے وہ کلام ہے، اور چونکہ ذات سے لپٹی ہوئی چیز ہے اس لیے ذات قدیم ہے تو اس صفات بھی قدیم ہوں گی۔ یہ حنبلی کا نظریہ تھا، لیکن اس کے ضمن میں وہ غلاف اور جلد کو بھی لے کر آ گئے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے خالی ایک جملہ عرض کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے نفس میں سرگوشی کیا کرتے ہیں، اپنے آپ سے بات کیا کرتے ہیں، تو ہماری بات اندر ہی اندر چل رہی ہوتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کی بات بھی اندر ہی اندر چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو آواز بھی ہے ساتھ ساتھ یہ اللہ اندر ہی اندر بات کر رہا ہے، قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے اور اندر ہی اندر بات کر رہا ہے، اس کے اندر حروف بھی ہیں، آواز بھی ہے۔ یہ خود حنبلی لوگوں کا نظریہ ہے، بس کیا کہیں، ہر آدمی کا نہیں، اندر اندر ایک عقل مند انسان بھی بول سکتا ہے، اور ہم بولتے بھی ہیں۔ کبھی کوئی بات تلقین کرنا ہوتی ہے، کوئی بات یاد دہانی کرنا ہوتی ہے، تو ہم بھی بولتے اندر ہی اندر، کوئی اس کو سنے نہ سنے، کوئی اس کو محسوس کرے نہ کرے، ہم بھی اندر اندر بہت ساری باتیں بولتے رہتے ہیں اپنے آپ کو۔ وہ خالی پاگل نہیں بولتا، ہم بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ خالی پاگل کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم بھی اندر اندر بہت ساری چیزیں اپنے آپ کو بول رہے ہوتے ہیں، تلقین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی نقص نہیں ہے۔ ہاں، بہت ساری چیزیں، ایک جو ہے کہتے ہیں کہ ایک کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ کوئی تسبیح
اندر ہی اندر کر سکتا ہے. خالی یوں ہم جو تسبیح کرتے ہیں وہ تسبیح آواز کے بل خالی اندر ہی اندر سوچتا رہے تسبیح جو ہے اس کو الحمدللہ جو ہے وہ اندر ہی اندر سوچتا رہے تو یہ کر سکتا ہے. تو یہ نظریہ کچھ تھوڑا سا عجیب سا تھا، حنبلی کا نظریہ، کہ جس میں آواز بھی ہو حروف بھی ہو. اس لیے آقا اشعری نے آ کے اس کی تصحیح کی ہے. اس معنی ضعیف اور کمزور سے نکال کر کہ جس کو حنبلی نے ذکر کیا تھا کلام نفسی کی طرف لے کر آئے. یعنی کلام حنبلی میں آواز بھی تھی اور حروف بھی تھے. آغائے اشعری کہتے کہ نہیں، کلام نفسی میں نہ حروف ہے نہ آواز ہے، وہ اندر ہی اندر انسان بات کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ بھی اندر ہی اندر قرآن جو ہے ہمیں دے رہا ہوتا ہے. کلام کر رہا ہوتا ہے یعنی قرآن ہمیں دے رہا ہوتا ہے. جو انسان کے نفس سے جس طرح کلام نفسی قائم ہے، اس طرح اللہ کے نفس سے بھی قرآن مجید اسی کلام نفسی کے معنی میں قائم ہے. اور یہ صفات ذات میں سے ہے، اس لیے قدیم ہے. جس طرح ذات قدیم ہے صفات بھی قدیم ہے. کہتے یہ نظریہ اگرچہ کہ بہت مشہور ہوا شیخ ابو الحسن اشعری کی جانب سے، لیکن یہ آغا سبحانی کہتے کہ نہ ان کی کتاب ابانہ میں موجود ہے نہ ان کی کتاب لمعہ میں موجود ہے، بلکہ یہ مسئلہ اس کو دونوں کتابوں کے اندر چھوڑ دیا ہے آغا اشعری نے، اور صرف اس پر بات کی ہے کہ کلام خدا مخلوق ہے یا قدیم ہے. مخلوق ہے کا مطلب حادث ہے یا قدیم ہے. جبکہ آغا شہرستانی نے آغا اشعری سے یہ بات نقل کی ہے کہ نہیں، کلام کا مطلب آغا اشعری نے کلام نفسی ہی کیا ہے. یعنی کلام ایک ایسا معنی ہے کہ جو قائم بے نفس سے انسانی کی طرح ذات متکلم میں قائم رہ سکتا ہے، جس میں حروف ہوں گے لیکن آواز نہیں ہوگی. جیسے انسان اپنے نفس میں خود بات کیا کرتا ہے، اور یہ صفت اپنے نفس میں خود ہی بات کرنے کی انسان کے نفس میں ہمیشہ سے یہ صفت ہے کہ وہ اپنے نفس کے اندر اندر بات کر سکتا ہے. پروردگار عالم میں بھی یہ صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ذات کے ساتھ منسلک ہے. البتہ حروف کے اندر تردد ہے کہ آیا یہ حروف جو پائے جاتے ہیں انسانی زبان پر، اگر اس کو نفس میں جاری کیا جائے تو ان حروف کو نفس میں جاری کرنے سے کلام
حقیقت میں کہیں گے یا کلام مجازن کہا جائے گا؟ اگر حقیقت کی بنیاد پر نفس میں کلام جاری ہو جائے تو پھر کلام اسم مشترک کلام زبانی اور کلام نفسی جو انسان اپنے نفس میں سرگوشی کیا کرتا ہے، اور اگر اس کو کلام حقیقی نہ مانا جائے جو نفس میں ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہاں خالی حروف آواز تو نہیں ہے، اس کی ماہیت زبان سے بولنے والے کلام کی ماہیت سے علیحدہ ہے، تو پھر دونوں کی حقیقت الگ ہو جائے گا، لفظ مشترک کلام دونوں پر صادق نہیں آئے گا۔ پھر اشاعرہ میں بھی آپس میں اختلاف ہو گیا کہ کلام نفسی خود کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے اس تفسیر کو کئی لوگوں نے بیان کیا۔ سب سے بہترین تفسیر جناب قوشجی صاحب کی ہے شرح تجرید میں۔ شرح تجرید میں وہ یوں فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی صیغہ امر، صیغہ نہی، ندا، اخبار، استخبار اپنے نفس میں پاتا ہے، اپنے نفس میں چند معانی کو پاتا ہے جس کو ہم نام دیں گے کلام حسی کا نفس میں، لیکن وہ معنی کہ جو متکلم چاہتا ہے کہ سامع کے نفس میں بھی ایک کلام کو پہنچائے، اس کا نام حقیقت میں کلام ہوا کرتا ہے، وہ کلام نفسی سے جدا ہے۔ پس پتہ چلتا ہے کہ آغا قوشجی دو کلام الگ الگ ذکر کر رہے ہیں، ایک کا نام کلام حسی رکھا ہے اور دوسرے کا نام صرف کلام رکھا۔ کلام حسی جو نفس میں انسان خود ہی بول رہا ہوتا ہے، خود ہی معانی کو جاری کر رہا ہوتا ہے، اور کلام خالی وہ جو انسان کسی اور سامع تک اپنی بات کو پہنچانا چاہتا ہے۔ تو دو کلام آغا قوشجی نے اشاعرہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔